کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وعامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم یا حبیب اللہ۔ برادران عزیز، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں میں حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی، ان کے احوال و آثار اور ان کی خدمات کا مختصر تذکرہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ آج ٹھیک وہ دن ہے جب حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال ہوا، یعنی 28 صفر المظفر 971 ہجری میں ان کی ولادت ہے اور 1034 ہجری کے اندر ان کا وصال ہے صفر کی 28 تاریخ کو۔ لگ بھگ کوئی 63 برس جو ہیں وہ آپ نے اس دنیا کے اندر گزارے، اور اس انداز میں گزارے کہ نام ہے شیخ احمد سرہندی، اور زیادہ مشہور کس نام سے ہیں؟ حضرت مجدد الفسانی۔ الفسانی کہا جاتا ہے دوسری ہزاری کو، یعنی الف ہزار کو ثانی دوسری، جو میں نے آپ کو ڈیٹ بتائی ہے 971 تا 1034۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام کو پہلا 1000 سال گزرنے کے قریب ہے اور دوسری ہزاری کا آغاز ہونے والا ہے، اور پورے 1000 سال کے اندر جو اسلام جس انداز میں پروان چڑھا اور پھر جس طرح قضاء و قدر کے فیصلوں کے مطابق مشکلات سے اسلام دوچار ہوا، اہل اسلام مشکلات سے دوچار ہوئے، اور جس طرح کوئی چیز ایک عرصہ گزرنے کے بعد اس کے اندر ملاوٹ واقع ہو جاتی ہے، چیزیں نئی ایڈ ہونا شروع ہو جاتی ہیں، تو اس وقت جو ارباب فکر و دانش ہیں ان کا ذمہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ایسی لایانی چیزوں کو الگ کر کے اصل چیز کو باقی رکھیں۔ جس طرح خاندانوں میں نہیں ہوتا کہ بزرگ جو ہیں وہ بچوں کو، اگلی نسل کو بتاتے ہیں کہ بھئی یہ ہماری روایت نہیں ہے، یہ ہمارے خاندان میں اس چیز کا چلن نہیں ہے، تو وہ اصل جو قدر ہے اس کو باقی رکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے انبیاء کے سلسلے کو ختم کرنے کے بعد علماء اور ہر صدی کے اندر مجدد پیدا کیے جنہوں نے اصل دین کو ہمیشہ دریافت کیا اور لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ تو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی خدمات اس نوعیت کی ہیں کہ آپ نے اس سے پہلے کے دور میں جو بھی ملاوٹیں دین کے اندر ہو چکی تھیں ان ملاوٹوں کو محسوس کیا، لوگوں کو اس طرح توجہ دلائی، اور جو فتنے اس دور کے اندر سر اٹھا رہے تھے ان تمام فتنوں کو براہ راست ایڈریس کیا، اور ان کی سرکوبی کے لیے لوگوں کی باقاعدہ تربیت فرمائی۔ تو آپ کی جو خدمات ہیں وہ اتنی عظیم الشان اور ہمہ گیر ہیں کہ ان کے اعتراف میں حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اگلی پوری ہزاری کا، جس میں ہم اس وقت جا رہے ہیں، اس کا مجدد قرار دیا کہ وہ اتنی شاندار خدمات ہیں کہ وہ گویا کہ اگلی پوری ہزاری اگر یہ امت ان کی تعلیمات کو پیش نظر رکھے اور زندہ رکھے تو گویا ہر طرح کے فتنوں سے محفوظ رہ سکتی ہے۔ اب یہ تھوڑی سی بات آپ ذہن میں رکھیے، اور اب میں آپ کی خدمت میں حضرت مجدد الفسانی کی زندگی کے بہت سارے پہلو اور جہتوں کو ایک طرف رکھتے ہوئے صرف آپ کی جو دعوتی حکمت عملی ہے، دین کی تبلیغ کا جو آپ کا اسلوب اور انداز ہے، اس کی طرف آپ کی توجہ دلاؤں گا۔ اس سے آپ کو خود بخود اندازہ ہو جائے گا کہ صوفیاء کون ہوتے ہیں، ان کی خدمات کیا ہیں،
کہ ان کا ویژن کس طرح کا ہوتا ہے اور دین کی دعوت اور تبلیغ کس طرح ان کی زندگی میں ترجیحات میں اول درجے پر ہوتی ہے۔ تو حضرت مجدد فسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمات کو اور ان کی دعوتی حکمت عملی کو اگر ہم دیکھیں تو پہلی چیز جو ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ ہے، اور یہ آپ نے ساری چیزیں نوٹ کرنی ہیں، سمجھنی ہے اور اس پر تفکر کرنا ہے، غور کرنا ہے، تدبر کرنا ہے کہ کیا آج جو لوگ چاہے وہ علماء کے عنوان کے ساتھ ہیں یا خانقاہوں کے ساتھ وابستہ لوگ ہیں، اگر تو وہ واقعتاً ہی وہ کام کر رہے ہیں جو ہمارے بزرگوں کا طریقہ تھا، تو اس پیر، اس شیخ کو سلام ہے، اس عالم دین کے ہم قدموں کی خاک ہے۔ لیکن اگر کوئی اس رستے سے ہٹا ہوا ہے تو پھر ہمارا وہ شیخ اور مقتدا نہیں ہے۔ بڑی سیدھی سیدھی باتیں ہیں۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ایک چیز بڑی واضح نظر آپ کو آئے گی، اب دنیا میں جائزہ لیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ اس وقت سینٹرل ایشیا، ترکی، مصر اور مراکش اور عرب ممالک، بر صغیر تو ہے ہی ہے، وہاں تک حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایسے لوگ تیار کیے، مبلغین تیار کیے اپنی خانقاہ کے اندر۔ پچھلے جمعے یہی بات میں کر رہا تھا نا، جس خانقاہ کے ساتھ مسجد نہیں ہے، تربیتی مرکز نہیں ہے، مبلغین تیار نہیں ہو رہے، مدرسہ موجود نہیں ہے، تعلیم و تعلم کا کوئی سلسلہ نہیں ہے، وہ دین کے نام پر فراڈ کا ایک اڈا تو ہو سکتا ہے لیکن ہم اس کو خانقاہ نہیں کہہ سکتے۔ پچھلے جمعے میں نے اس پر بات کی تھی، حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت اور آپ کی کتاب کشف المعجوب پر گفتگو کرتے ہوئے اگر آپ احباب کو یاد ہو تو آپ دیکھیے ذرا، یہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مولانا قاسم اپنے خلیفہ، ان کو آپ نے 70 مبلغین کے ساتھ ترکستان کی طرف روانہ کیا۔ میں اب یہ تعریف نہیں کروں گا کہ مبلغ ایسے ہی ہوتا ہے کہ کسی کو بھی چلا دیا، ایک مبلغ تیار کرنے میں کتنا خون جگر لگتا ہے۔ 70 مبلغین کے ساتھ ان کو ترکستان کی طرف روانہ کیا۔ شیخ احمد برکی ان کو توران، بدخشاں، خراسان کی طرف 30 مبلغ دے کر روانہ فرمایا۔ مولانا محمد صادق کابلی ان کو کاشغر کی طرف 10 مبلغ دے کر بھیجا۔ یہ کاشغر اس وقت چائنا کے اندر، نیل کے ساحل سے تابخا کے کاشغر، اقبال نے جس کا ذکر کیا۔ مولانا فرخ حسین ان کو شام کی طرف، شام، سینٹرل ایشیا، ترکی، اس وقت جو موجودہ ترکی ہے، آپ کے علم میں ہے کہ یہ زیادہ تر لوگ نقشبندی سلسلے کے ساتھ وابستہ ہیں۔ پتہ چلا کہ یہ ہوتا ہے پیر، کہ ہندوستان کو تو چھوڑیے، یہاں وہ موجود ہیں اور ہر طرف ان کے خلفاء پھیلے ہوئے ہیں جو دین کی دعوت اور تبلیغ کا کام کر رہے ہیں۔ میں بات کر رہا ہوں کہ عالمی سطح پر انہوں نے کس طرح اپنے مبلغین کو روانہ فرمایا۔ یہ ہے حضرت مجدد الفسانی شیخ مقتدا، اور یہ ہے پیر طریقت اور رہبر شریعت جو پوری دنیا کے اندر اپنے مبلغین کو روانہ کر رہے ہیں۔ ایک چیز، دوسری چیز جو ان کی دعوتی حکمت عملی میں آپ محسوس کریں گے، میں صرف ایک پوائنٹ پر گفتگو کر رہا ہوں، باقی کو ذرا نظر انداز کرتے ہوئے، کہ پیر کتنے ویژن کا مالک ہوتا ہے اور اس کو کتنے ویژن کا مالک ہونا چاہیے۔ مصلی پر اور محراب اور منبر کو، وہاں پر کھڑے ہونے والے شخص کو کس صلاحیت کا مالک ہونا چاہیے۔ علامہ اقبال نے کہا کہ ہند میں جو ملا کو ہے سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے آزاد ہے اسلام۔ وہ اتنا ہی ہمارا دین ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھ لی اور اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے تو دین نافذ ہو گیا ہے، اور دین کے سامنے جتنے چیلنجز ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں۔ نہیں،
اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بزرگان دین نے دعوت اور تبلیغ کے اندر کس طرح چیلنجز کا ادراک کیا کہ اس وقت کون کون سے سوسائٹی کو مسائل درپیش ہیں، اعتقادی حوالے سے، سماجی حوالے سے، ان کا ادراک کیا اور پھر ان تمام فتنوں کی سرکوبی کے لیے اٹھ کھڑے ہو۔ مجھے ذرا یہ بتائیں کہ جس آدمی کو یہ پتہ نہ ہو کہ اس وقت امت کو عالمی محاذ پر اور داخلی سطح پر کون سے چیلنجز درپیش ہے، کیا وہ اس چیز کا اہل ہے کہ وہ پیر اور شیخ کہلا سکے، وہ مصلی امامت پر کھڑا ہو سکے؟ یہ ہمارے زوال کے جو اسباب ہیں بحیثیت امت، اس میں ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ایسے ایسے فراڈیے قسم کے لوگ دین کی دعوت بطور کاروبار کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ شیخ مجدد کو دیکھیے کہ باقاعدہ ان چیلنجز سے کس طرح آگاہ ہے۔ یہ موقع نہیں ہے، میں صرف مختصر چونکہ بات کرنی ہوتی ہے اور آدھا وقت گزر بھی گیا ہے۔ جن دوستوں کی تاریخ پر نظر ہے وہ جانتے ہیں کہ مارٹن لوتھر عیسائیت کے اندر اس وقت ایک بڑی تحریک لے کر اٹھا، پروٹسٹنٹ فرقہ جس کی پوری بنیاد عقل پر ہے، ریشنلزم، عقل پرستی، اور اس کے اثرات کس طرح عالم اسلام پر مرتب ہو رہے ہیں کہ مغرب کے اندر مذہب کو شکست ہو گئی، عیسائیت، کیتھولک اور آرتھوڈکس یہ پس منظر میں جا رہی ہے اور ایک نیا فرقہ ظہور پذیر ہو رہا ہے اور اس کا نام ہے پروٹسٹنٹ فرقہ، مارٹن لوتھر کی تحریک۔ اب اس کے اثرات عالم اسلام پر کیسے پڑ رہے ہیں؟ پھر ایران کے اندر ایک تحریک اٹھی، نکتوی تحریک جس کو کہا جاتا ہے۔ اس کا مین ٹارگٹ یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف عربوں کے نبی تھے اور پہلے 1000 سال کے لیے تھے، اب پہلا 1000 سال ختم ہو رہا ہے، لہٰذا اب نئے نبی کی ضرورت ہے، اور چونکہ وہ عربوں کے نبی تھے اس لیے عجم کے لیے کسی نئے نبی کی ضرورت ہے۔ تو اس دور کے اندر کئی لوگوں نے نبوت کے دعوے کیے۔ میں صرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، تفصیلی گفتگو کا یہ موقع نہیں ہوگا، کہ آپ توجہ فرمائیں، غور کیجئے کہ کس طرح حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو داخلی محاذ پر تصوف ہے، اہل تصوف کو چیلنجز درپیش ہیں، اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں، اور عالمی محاذ پر پروٹسٹنٹ فرقہ اور عقل پرستی کے جو اثرات ہیں وہ پوری دنیا کو کس طرح اپنی لپیٹ کے اندر لے رہے ہیں، وہ بھی آپ کے پیش نظر ہیں۔ نکتوی تحریک، اس کے نتیجے میں اکبر کا دین الہی کس طرح جڑیں پکڑ رہا ہے، یہ ساری چیزیں اپنے سامنے رکھیں تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ شیخ مجدد کتنے عبقری شخصیت تھے کہ عالمی چیلنجز بھی ان کے پیش نظر ہیں اور داخلی محاذ پر جو چیلنجز ہیں وہ بھی ان کے پیش نظر ہیں۔ یہ ہے پیر، یہ ہے شیخ مقتدیٰ جو دنیا کے حالات پر جس کی گہری نظر ہے اور امت کے ہاتھ کی نبض بھی وہ پہچان رہا ہے اور اس کو بھی دیکھ رہا ہے۔ اور پھر دیکھیے کہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی، مجھے کم از کم بالاستیاب 3 دفعہ مکتوبات جو 3 جلدوں کے اندر ہیں، وہ کم از کم 3 دفعہ بلکہ اس سے زیادہ بار ہی مجھے حرف بحرف پڑھنے کا موقع ملا ہے۔ یقین جانیے کہ آپ ان مکتوبات کو پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ شیخ مجدد کس طرح چمکھی لڑائی لڑ رہے ہیں داخلی محاذ پر جو فتنے ہیں ان کے خلاف، کہ نئی نبوت کا شوشہ چھوڑا جا رہا ہے۔ اثبات النبوہ، پہلی سیرت پر برِ صغیر کے اندر جس شخص نے کتاب لکھی اور نبوت محمدی کی ابدیت کو دلائل کے ساتھ ثابت کیا، اس کا نام شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اور آپ دیکھیے کہ اسی دور کے اندر عالمی سطح پر جو فتنہ عقل پرستی کی صورت میں ظہور پذیر ہو رہا ہے، پروٹسٹنٹ فرقہ جس نے عیسائیت کو، کیتھولک اور آرتھوڈکس کو شکست دی اور عقلی بنیادوں پر دین کو کھڑا کرنے کے لیے عقل کو بے لغام کیا، اس کے جو اثرات عالم اسلام پر مرتب ہوئے، اس کا کس انداز میں جواب حضرت مجدد الفسانی مکتوبات کو پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ عقل کی اہمیت کو بھی تسلیم کیا اور
ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ عقل قرباں کن بپیش مصطفیٰ، صرف اپنی عقل پر اعتماد نہ کرنا، ایک مقام پر جا کے تمہیں اپنی عقل کو رسول اللہ کے حضور قربان کرنا ہے اور جھکا دینا ہے اپنی جبین نیاز کو۔ تو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ عبقری شخصیت ہیں جنہوں نے ان چیلنجز کا جو اس دور کے اندر موجود تھے ان کا ادراک کیا اور پھر اپنی ترجیحات کا تعین کیا۔ تیسری چیز جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور یہ زندگی میں صرف ایک مبلغ کے لیے نہیں بلکہ عام انسان کے لیے سیکھنے والی چیز ہے، جو حضرت مجدد کی زندگی سے سیکھی جا سکتی ہے۔ میں نے بتایا کہ 971 میں ولادت ہے، 1034 میں وفات ہے، اور معروف روایات کے مطابق 998 ہجری کے اندر حضرت مجدد نے اپنی دعوت کا آغاز کیا، اور آپ اندازہ فرمائیں کہ 1014 کے اندر اکبر کا انتقال ہو گیا۔ گویا کہ اکبر کی زندگی میں، جلال الدین محمد اکبر کی زندگی میں صرف آپ نے 16 سال دعوت اور تبلیغ کا کام کیا ہے۔ اس کے بعد کس طرح مغلیہ دربار اور سماج کی اصلاح کس طرح کی ہے، ہمارے مورخین اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دعوت اور تبلیغ کا کام کر کے اس دنیا سے رخصت ہوئے، اور صحیح معنوں میں ان کی دعوت اور تبلیغ کے نقطہ کمال اور نقطہ عروج کا دور جو ہے وہ حضرت عالمگیر اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا دور ہے، کہ جن کے بارے میں عالم عرب کے اندر یہ کہا گیا، مورخین نے لکھا کہ عالمگیر چھٹا خلیفہ راشد ہے، چھٹا خلیفہ راشد۔ خلفائے راشدین 4، 5ویں حضرت عمر بن عبدالعزیز، اور اسلامی تاریخ کے اندر چھٹا خلیفہ راشد جو ہے وہ اورنگزیب عالمگیر تھا۔ اور آپ ذرا پڑھیے اورنگزیب کی پوری سیرت کو، آپ کو پتہ چلے گا کہ اورنگزیب کو اس رنگ کے اندر کس نے رنگا، اس کی یہ تربیت کس طرح کس نے کی، حضرت مجدد کی فکر کس طرح اس دربار کے اندر نفوذ کرتی ہے۔ اور اورنگزیب کے ارد گرد جتنے بھی لوگ ہیں، ایک ہے اقتدار تک پہنچنا، ایک ہے یہ بھی کوئی بری چیز نہیں ہے لیکن اس کی بھی ظاہر حکمت عملی ہوتی ہے، ایک ہے اہل اقتدار تک اسلام کو پہنچانا۔ حضرت مجدد الفسانی نے یہ حکمت عملی اختیار کی کہ خود اقتدار کے خواہاں نہیں ہوئے بلکہ چاہا کہ سماج کو تبدیل کر دیا جائے، اور دین کی دعوت کو اہل اقتدار کے گھروں کے اندر، ان کے محلوں کے اندر اور ان کے درباروں تک پہنچا دیا جائے۔ اور پھر دیکھا تاریخ نے یہ منظر کہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے وصال کے بعد یہ دارا شکوہ اور اورنگزیب کی جو کشمکش ہے، ڈاکٹر زاہد احمد شیخ تشریف فرما ہے، وہ اس سبجیکٹ کے ماہر ہیں، تصدیق فرمائیں گے کہ دارا شکوہ اورنگزیب کی جو کشمکش ہے یہ اصل میں 2 شہزادوں کی جنگ نہیں تھی، یہ نظریات کی جنگ ہے۔ دارا شکوہ کے پیچھے ہندو فلسفہ کھڑا ہے، وحدت ادیان کا، اور اورنگزیب عالمگیر کے ساتھ اسلام کا 2 قومی نظریہ اور اسلامی فلسفہ حیات کھڑا ہے۔ یہ 2 شہزادوں کی نہیں بلکہ 2 نظریات کی جنگ ہے، اور بالآخر تاریخ نے یہ فیصلہ کیا کہ اس میدان کے اندر حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی فکر غالب آئی، اور ہندوستان کی تاریخ میں ایک ایسا شخص حکمران ہوا کہ جس نے نہ صرف الفتاوۃ الہندیہ یعنی فتاوی عالمگیر مرتب کرایا بلکہ یہاں کی سماج کو اسلامی رنگ کے اندر تبدیل کر دیا۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اس ساری کشمکش سے ایک بات سمجھ آتی ہے، وہ یہ ہے کہ دعوت اور تبلیغ میں لوگوں کو صبر سے کام لینا چاہیے۔ یہ ایک دن میں ہونے والا کام نہیں ہے، یہ گھروں میں بھی اس تربیت کی ہمیں ضرورت ہے۔ ایک بات ہمیں سمجھ آئی ہے، ہو سکتا ہے کوئی 20-25 سال کے بعد جا کے سمجھ آئی ہو، ہم یہ چاہتے ہیں کہ سارے لوگ وہ بات ایک ہی دن میں سمجھ لیں،
گھر والے بھی سمجھ لیں، محلے والے اور شہر والے اور ملک والے بھی سمجھ لیں، بھائی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی 23 سال، یہ بھی سیرت نبوی کا تکمیلی دور ہے، تو آپ اندازہ فرمائیں کہ 30 سال اور 23 سال 53 سال کا عرصہ گزرا ہے، تب لوگوں کو جا کے کہیں پتہ چلا کہ اسلام کیا ہے۔ اور میں اور آپ ایک ہی دن میں ساری چیزیں سمجھنا اور سمجھانا چاہتے ہیں، تو حضرت مجدد الفسانی اس معاملے میں بالکل جلد باز نہیں واقع ہوئے۔ انہوں نے دعوت کا کام کیا، دعوت رم جم کی طرح ہے۔ یہ موسم برسات کے اندر ایک موسلا دار بارش اور ایک رم جم، اور آپ جانتے ہیں کہ رم جم کس طرح زمین کے اندر تک اس کے اثرات جو ہے وہ ظاہر ہوتے ہیں۔ تو صوفیاء نے یہی کام کیا، اور بڑی دلچسپ یہ تحقیق ہے کہ دنیا میں جہاں پر بھی صوفیاء نے اسلام کی دعوت دی، اسلام کو جڑوں تک پہنچایا، اس زمین کے پاتال تک اسلام کی دعوت پہنچائی، نتائج آپ کے سامنے ہیں۔ جہاں تلوار کے سائے میں اسلام داخل ہوا، وہاں ہو سکتا ہے کہ اسلام کو پیچھے ہٹنا پڑا ہو۔ اندلس کو دیکھ لیں، سینٹرل ایشیا میں آپ اس کے اثرات کو کم ہوتا ہوا دیکھ سکتے ہیں۔ بر صغیر میں ایسا نہیں ہوا، انڈونیشیا اور ملائیشیا میں ایسا نہیں ہوا، اور دیگر بہت سارے علاقوں میں ایسا نہیں ہوا، اس لیے کہ صوفیاء نے اسلام کو اس سماج کی جڑوں کے اندر پہنچا کے چھوڑا ہے، اور اس انداز میں دعوت کا کام کیا ہے کہ اس میں کوئی آپ کو جلد بازی نظر نہیں آئے گی، اور ترجیحات میں یہ چیز طے کر دی کہ داعی کے پیش نظر سب سے پہلے دعوت اور تبلیغ ہے، باقی کوئی چیز اس کی ترجیحات میں پہلے درجے میں ہے ہی نہیں۔ چوتھی چیز جو ایک اور حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی کی زندگی سے سمجھنے والی ہے، یہ میں اس کو زندگی کا اصول کہتا ہوں، صرف اور دعوت اور تبلیغ کا اصول نہیں ہے، صرف آپ کی دعوت حکمت عملی نہیں، بلکہ زندگی کا اصول ہے کہ اگر آپ نے کسی سے بات منوانی ہے تو پھر آپ تشدد سے کام نہ لیں، زبردستی سے کام نہ لیں، طاقت سے کام نہ لیں۔ بر صغیر کے اندر ایک بڑا طبقہ اسی اسلوب دعوت کا قائل رہا ہے، وہ تمام لوگ جو صوفیاء کے سلسلوں کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کرتے ہیں، اور سارے لوگ ہی کرتے ہیں کسی نہ کسی انداز میں، بزرگوں کا احترام ہے بر صغیر کے اندر، لیکن ان کی فکر سے جو بات بڑی اہم بات سمجھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ صوفیاء کے ہاں آپ کو کبھی تشدد پر مبنی رویے نظر نہیں آئیں گے۔ نتائج آپ دیکھ لیجئے، آج کے دور میں یہ ہماری بدقسمتی ہوئی کہ وہی طبقہ صوفیاء کے افکار اور نظریات کا وارث طبقہ آج تشدد کو اپنا رہا ہے، گویا کہ دنیا کے اندر اسلام کو پرامن طور پر داخل کرنے کی جو آخری امید تھی، اس امید کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس امید کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور صوفیاء کے اس طریقے کو نظر انداز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میں یہ گزارش کروں گا کہ انشاءاللہ آگے ربیع الاول شریف میں اس موضوع پر میں بات بھی کروں گا، لیکن مختصر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زندگی کا مطالعہ کریں، آپ کو وہاں پر جہاد بھی نظر آئے گا، دعوت اور تبلیغ بھی نظر آئے گی، اور وہاں پر علم اور حکمت کے موتی بکھیرے جا رہے ہیں، لٹائے جا رہے ہیں، یہ چیزیں بھی آپ کو نظر آئے گی، اور اسی طرح آپ تزکیہ نفس بھی دیکھیں گے، ساری چیزیں ہیں، لیکن ترجیحات میں پہلے نمبر پر کیا ہے؟ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت اور تبلیغ میں پہلے نمبر پر کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ عدم تشدد، امن، محبت، تاکہ اسلام آگے بڑھے۔ جتنا امن زیادہ ہوگا، یہ نہیں ہے کہ اسلام جہاد کا انکار کرتا ہے، لیکن صلح حدیبیہ کو پڑھ لیں، اللہ کے نبی نے ایسی شرائط پر صلح کی، جو تاریخ کو جاننے والے دوست ہیں وہ جانتے ہیں کہ جس سے تاثر ابھرتا تھا کہ بظاہر حضرت عمر جیسے شخص تڑپ اٹھے کہ اللہ کے نبی کیا آپ سچے نہیں ہیں؟ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عمر ایسے ہی ہے، میں اللہ کا نبی ہوں، ہم حق پر ہیں۔ تو پھر اللہ کے پیغمبر آپ کن باتوں پر صلح کر رہے ہیں؟ وہ شرائط ذرا پڑھیں صلح حدیبیہ کی۔
لیکن اللہ کے نبی نے پھر بھی سلو فرمائی اور اللہ نے اپنے نبی کی تصدیق فرمائی کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ اے پیغمبر، آپ نے امن اور محبت کا جو علم بلند کیا ہے، اسی کے سائے میں ہم نے آپ کو واضح فتح مبین عطا فرمائی ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ صوفیاء کا پیٹرن ہے کہ اسلام دلوں میں کیسے داخل ہوگا، وہ محبت کے ذریعے، وہ برداشت کے ذریعے، وہ رواداری کے ذریعے۔ یہ تاریخ ہے ہمارے بزرگوں کی برِ صغیر کے اندر، لیکن آج وہی طبقہ جو بزرگان دین کا وارث کہلانے کا دعوے دار ہے، آج وہی تشدد پر اتر آیا ہے۔ تو سوچئے کہ کہیں ہم دشمن کی سازش کا شکار تو نہیں ہو رہے۔ ایک اور چیز کہ حضرت مجد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت سے جو ایک اور بات سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ جو موقع بھی انسان کو زندگی میں میسر ہو، اور میں یہ فرض کر کے یہ بات کر رہا ہوں کہ میں اور آپ سارے دین کے داعی ہیں، قرآن کی یہ بات ہمیں پیش نظر رکھنی چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ ہم نے خواہ یہ طبقہ فرض کر لیا ہے جس کو ہم مولوی کہتے ہیں کہ ان کا کام ہوتا ہے بانگیں دینا اور جنازے پڑھانا اور ختم پڑھنا اور فلاں کام کرنا اور فلاں کام کرنا۔ یہ تو ہم نے سہولت کے لیے کسی آدمی کی ذمہ داری لگائی ہے کہ وہ خطبہ دے دے یا جماعت کروا دے۔ اس امت کا ایک ایک فرد کسی نہ کسی دائرے میں اس چیز کا ذمہ دار ہے۔ اب اس چیز کو ذرا ذہن میں رکھیے اور پھر دیکھیے حضرت مجد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی کی زندگی کو کہ دعوت اور تبلیغ کا کام ہو رہا ہے، پھر گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، وہ مجد الفسانی قید کیے جاتے ہیں۔ جو کام سوسائٹی میں گھوم پھر کر رہے تھے، دعوت اور تبلیغ کا جو کام دربار کے اندر کر رہے تھے، دعوت اور تبلیغ کا وہی کام آپ نے گوالیار کے قلعے کے اندر شروع کر دیا۔ اور ہمارے مورخین لکھتے ہیں کہ یہ جو اسیری کا 2-2.5 سال کا دور ہے، اس کے اندر جو مغل کہہ لیجئے کہ افواج تھیں، ان کے اندر بہت سارے غیر مسلم بھی تھے۔ جو مسلمان تھے ان کی تربیت فرمائی، اور جو غیر مسلم تھے ان کو حلقہ اسلام کے اندر داخل کیا۔ ہر جگہ پر کام ہو رہا ہے۔ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا کہ اپنے حصے کی شمع جلاتے جاتے۔ یہ سمجھ آتی ہے بات حضرت مجدد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی سے کہ مسلمان کا کام یہ ہے کہ وہ قید میں ہو تب بھی، آزاد ہو تب بھی، سفر و حضر میں ہو، جس حالت میں بھی ہو، اس کو اپنے مشن سے دستبردار نہیں ہونا۔ اس نے اپنا مشن ہمیشہ اس کو ترجیحات میں پہلے نمبر پر رکھنا ہے۔ ایک اور چیز حضرت مجد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی سے نظر آتی ہے، ان کو اختلاف تھا۔ آپ جانتے ہیں برِ صغیر میں 4 بڑے سلسلے ہیں صوفیاء کے، قادریہ، سہروردیہ، چشتیہ اور نقشبندی، یہ چوتھا سلسلہ۔ ان کو دیگر سلاسل سے اختلاف تھا، وہ قوالی وغیرہ کے اس طرح قائل نہیں تھے، سماع کے بارے میں ان کی اپنی ایک رائے تھی۔ دیگر بہت سارے معاملات کے اندر جو اعتقادی تعبیرات ہیں، جو مسجد کا شاید مشکل سے موضوع بنے، یہ ایک علمی نوعیت کا موضوع ہے کہ توحید کی وحدت الشہود اور وحدت الوجود کی جو تعبیرات ہیں، اس میں ان کا اختلاف تھا، دیگر بہت سارے معاملات میں۔ لیکن ایک چیز بڑی زبردست جو ہمیں سمجھ آتی ہے اور مجھے اور آپ سب کو یہ چیز سمجھنی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر میں اور آپ کوئی نیکی کا کام کر رہے ہیں تو یہ کب لازم آ گیا ہے کہ ہم دوسرے لوگوں کی بے توقیری کر کے ہی اپنے آپ کو منوائیں۔ حضرت مجدد نے اپنے عمل سے یہ چیز ثابت کی کہ دین کا ایک ایک کارکن انتہائی قیمتی ہے، اس سے اختلاف کے باوجود اس کی بے توقیری نہیں کی جائے گی۔
اس کی خدمات کا اعتراف کیا جائے گا، اختلاف برقرار رکھتے ہوئے بھی ہر شخص کی قدر پہچانی، ہر شخص کو اس کا مقام دیا اور اس پروٹوکول کا، اس مقام اور مرتبے کا پوری طرح لحاظ رکھا۔ دیگر جتنے سلاسل تھے، یہ نہیں ہے کہ مناظرانہ انداز میں، صوفی مناظر نہیں ہوتا، صوفی مناظرہ نہیں کرتا، یہ فرقہ بعض قسم کے مولوی اور پیشہ ور لوگوں کا کاروبار ہے۔ صوفی کا کام صرف یہ ہے کہ محبت کے ساتھ وہ پیغام کو آگے پہنچاتا چلا جاتا ہے، بس اس کا کام صرف یہ ہے، وہ مناظرہ نہیں کرتا۔ اختلاف بھی ہوتا ہے تو اس میں بھی احترام کا پہلو غالب ہوتا ہے۔ تو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی فکر کو اس حوالے سے دیکھیں تو میں حیران ہوں گے آپ کہ اختلافات بھی ہیں، لیکن ان اختلافات کے باوجود تمام صوفیاء کی، مبلغین اسلام کی قدر و قیمت کو پہچانتے ہیں۔ ہمیں بھی اپنے سماج میں اس رویے کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ میرا تھوڑا سا اختلاف ہوتا ہے تبلیغی جماعت کے ساتھ، دعوت اسلامی کے ساتھ، کوئی تھوڑا بہت اہل حدیثوں کے ساتھ یا کسی دیوبندی کے ساتھ یا فلاں کے ساتھ یا فلاں، لیکن اس تھوڑے سے اختلاف کو میں اس طرح بڑھاتا چڑھاتا ہوں کہ اس پورے گروہ کی خدمات سب کا انکار کر دیتا ہوں۔ ہر کسی کو دعوت اسلامی بھی اپنی جگہ قابل قدر ہے، تبلیغی جماعت بھی اپنی جگہ قابل قدر ہے، ہماری جتنی دین سے وابستہ جماعتیں ہیں تمام قابل احترام ہیں، کسی نہ کسی پہلو کو وہ کور کر رہی ہیں اور اس پر دعوت اور تبلیغ کا کام کر رہی ہیں، ان کو کنسیڈر کیجئے۔ بھائی دین کے ساتھ جڑے لوگ کتنے ہیں؟ تھوڑے لوگ ہیں۔ اگر یہی لوگ اس فرقہ واریت کا شکار ہو جائیں گے تو یقین جانیے کہ تباہی اور بربادی ہمارا مقدر ہوگی۔ اس لیے صوفیاء کی اس حکمت عملی کو آپ سمجھیں۔ حضرت مجدد کی میں بات کر رہا ہوں، وقت ختم ہو گیا ہے، لیکن یہ ہے کہ میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ ان کی زندگی کے اس پہلو کو پڑھنے کی اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے اسلامی معاشرے کے اندر، غیر مسلم معاشرے کے اندر اور ملٹی نیشنل قسم کے ماحول کے اندر ہم نے دعوت اور تبلیغ کا کام کیسے کرنا ہے، کس طرح لوگوں کو دین کی طرف لے کر آنا ہے اور کس طرح محبت کے ساتھ، الفت کے ساتھ یہ کام کرنا ہے۔ ایک اور موضوع ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اگلا چونکہ جمعہ آ رہا ہے ربیع الاول شریف کا، ایک موضوع پر میں بات کرنا چاہتا تھا۔ لاہور میں تھوڑی سی بات کی ہے میں نے ایک سیمینار کے اندر، اور ہمارا جو واٹس ایپ گروپ ہے مسجد کا، جامع مسجد صغریٰ غنی کا، اس میں سارے لوگ شریک ہوں، اس میں ہم شیئر کرتے ہیں یہ جو سپیچ اور بہت ساری دیگر اچھی چیزیں۔ وہاں پر میں نے گفتگو کی ہے کہ آج جو خانقاہی نظام تباہ ہو گیا ہے، اس تباہی کے اسباب کو تلاش کریں شیخ مجدد کی زندگی کے اندر، آپ کو پتہ چلے گا کہ اس وقت تصوف کے نام پر اور خانقاہ کے نام پر جو لوگ فراڈ کر رہے ہیں، ان کے فراڈ سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں اور اصل تصوف کو کیسے دریافت کر سکتے ہیں، صوفیاء کے مشن کو کیسے سمجھ سکتے ہیں، خانقاہی نظام کی اصلاح کیسے ممکن ہے۔ اس موضوع پر میں نے لاہور میں تھوڑی سی گفتگو کی ہے، تو میں چاہوں گا کہ آپ احباب جو ذوق رکھنے والے ہیں تو حضرت مجدد کی زندگی کو پڑھیں، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ ایسے نہیں امت نے ان کو اگلی پوری ہزاری کے لیے مجدد قرار دیا۔ شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ وما علیہ۔